والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد وأنا محمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چند دنوں سے مختلف عنوان سے معروض پیش کر رہا ہوں. آج کے اس عنوان میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان فرمایا ہے. کیونکہ جتنے نام زیادہ ہوں گے اتنا شرف زیادہ ہوتا ہے. کثرت الاسامی تدل علی شرف المسمی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں نا اللہ کے کتنے اسماء ہیں. 99 اسماء جو ہیں وہ تو بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اللہ کے نام پر. الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی. بعض نے لکھا کہ 1000 نام ہے. بعض علماء نے لکھا کہ 3000 نام ہیں. بہرحال اللہ کی عظمت اور جلال کے مطابق جتنے نام بھی ہیں وہ مناسب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء بھی ہیں اور اسماء صفاتی بھی ہیں.
حضور نے فرمایا کہ میرا نام جو ہے آسمانوں میں پہلا نام تو احمد ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور زمین پر حضور کا نام محمد ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دونوں میرے نام ہیں، انا احمد و انا محمد۔ وَأَنَا الْمَاحِي، ماہی کا معنی يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ قیامت کا دن ساری مخلوق اللہ کے نبی کے دروازے پہ ہوگی۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، عاقب بھی میرا نام ہے کیونکہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ویسے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ ثلاثون دجالون کذابون، 30 دجال ایسے ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، حالانکہ وہ سارے دجال جھوٹے ہوں گے۔ ایک تو وہ دجال ہے نا، دجال اکبر، اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، لیکن میں نے جو وضاحت کی ایسے کسی نے نہیں کی کہ وہ دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور وہ دجالیت کا دعویٰ کرے گا، وہ اصل دجال اکبر ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس کا سب پیغمبروں نے طواف کیا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آدم علیہ السلام جب طواف کر رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ اس گھر کا میں ہی پہلے طواف کر رہا ہوں۔ اللہ نے حکم دیا تو جبریل نے کہا کہ آدم، تمہارے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال پہلے میرے فرشتے طواف کر رہے ہیں، تم کیسے پہلا طواف کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے نا جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا، اس کا معنی ہے کہ پہلے نہیں تھا، نہیں، پہلے بھی کعبہ یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو کعبہ کہا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تو طواف کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر سے جب ہجرت کا وقت آیا تو آپ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، اے کعبہ مجھے اللہ کی قسم ہے تم ساری اللہ کی زمین سے سب سے بہتر جگہ ہو۔ لولا ما اخرج قومی ما خرجت منک، اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی میں تو یہ چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم جب جا رہے تھے تو ترتیب یہ تھی کہ آپ آگے تھے اور آپ کے پیچھے حضرت ابو بکر تھے، اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم تھا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن الیکۃ راستہ دکھانے والا تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رابق کے قریب ایک راستے سے گزرے تو آپ رونے لگ گئے. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بھی پتا ہے، میں بھی شریک ہو جاؤں. آپ نے ابو بکر یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مکے سے آتا ہے، ہم تو خفیہ راستے سے جا رہے ہیں نا. تو اس راستے کو دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ گیا، تو میں اس کے فراق میں رو رہا ہوں. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے میرے نبی سے فرما دیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. میرے نبی جس نے قرآن تجھ پہ اتارا ہے نا، وہ تمہیں دوبارہ مکے میں بھی لے آئے گا، آپ کوئی غم نہ کریں. تب جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا اللہ نے جب حکم دیا حضرت ابراہیم کو کہ میرا گھر بنائیں، تو یہاں پہلے علامات موجود تھے، اسی بنیادوں پہ کعبہ بنایا گیا. اس لیے حکم یہ نہیں ہے کہ جب ابراہیم نے بنایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب دیکھیں کہ اس گھر کی کیا شان ہے کہ جس کے بنانے والا ابراہیم ہے اور مزدور اسماعیل ہے، دونوں اللہ کے نبی. ابراہیم خلیل اللہ بھی نبی اور اسماعیل ذبیح اللہ بھی نبی. جب اللہ تعالیٰ کا کعبہ بن گیا، اللہ نے حکم دیا کہ خلیل اللہ اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ میرا گھر بن گیا ہے، آؤ حج کے لیے. تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کیا کہ یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ میری آواز اس حرم سے باہر بھی نہیں جائے گی. آپ نے فرمایا تمہارا کام یہ تو نہیں ہے آواز پہنچانے کا، تم آواز تو پہنچانا تو میرا کام ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں اعلان کر دیا گیا ہے حج بن گیا ہے، اللہ کا حج فرض ہے اس گھر کا. تو لوگ آئیں گے، کونے کونے سے آئیں گے، کمزور اونٹنیوں پہ آئیں گے، اللہ کے گھر کی حج کی ادائیگی جو ہے وہ کریں گے ہر حال میں. آج بھی دیکھیں الحمدللہ 1400 سال گزر گئے ہیں تو کعبۃ اللہ کی عظمت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. حضور کے زمانے میں حج میں صرف 1,20,000 حاجی تھے، اب ماشاءاللہ 20 لاکھ تو عمرے پہ آ جاتے ہیں. اور گورنمنٹ جو انتظامات کر رہی ہے، جو نئے حرم بنا رہی ہے، جو سڑکیں بنا رہی ہے، جو پلیں بنا رہی ہے، جو ٹرینیں بنا رہی ہے، اس سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ 5 سال کے بعد یہاں 1 کروڑ حاجی آئے گا. اس لیے تو توسیع ہو رہی ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارک میں حضور کے 5 نام کٹھے ذکر فرمائے. اور یہ شان بھی صرف میرے آقا کی ہے کہ اللہ نے جب بھی مخاطب کیا ہے تو لقب سے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. باقی انبیاء کو نام سے پکارا گیا، یا آدم اسکن،
یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، سب نام کے ساتھ۔ یہ شرف میرے آقا کا ہے کہ اللہ بھی لقب سے پکارتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، یعنی 5 نام اللہ نے اکٹھے ذکر کروائے۔ شاہد کا معنی گواہی دینے والا بھی ہے اور بیان کرنے والا بھی ہے۔ ہمارے بعض حضرات، اللہ نہ کرے جن کے عقیدے خراب ہیں، اللہ ان کے بھی ٹھیک کر دے، انہوں نے اسی لفظ کو پکڑ کے یہ مسئلہ بنا لیا ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا جی گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور پھر گواہی دے، اور حضور جو گواہی دیں گے ساری امت پہ، تو مطلب ہے کہ سب کے حالات جانتے ہیں، اور ہر جگہ آپ موجود ہیں۔ تو یہ ان کی بالکل یعنی اللہ عالم محبت کے دھوکے میں آ کے یہ بات کہہ بیٹھتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے عقیدے ایسے بگڑے ہیں کہ جیسے ایک مولوی صالح سیالکوٹ کے علاقے میں ہوتے تھے، حالانکہ وہ بڑا عالم تھا، اس نے کتاب میں لکھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا کہ میں سن رہا تھا کہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا جا رہا ہے، یعنی آپ پیٹ میں تھے اور قرآن سن رہے تھے، اور میں پیٹ میں تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے تصریف الاقلام کے موقع پر کیا کر رہے ہیں، اور لوح محفوظ کیا ہے، یہ سب میں نے پیٹ میں دیکھا ہے۔ بھئی اگر یہ سب کچھ آپ نے پیٹ میں دیکھا ہے تو اللہ کا یہ فرمانا کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، میرا نبی آپ تو نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا ہے، وہ تو ہم نے جبریل بھیجا۔ اور اسی لیے جب جبریل نے کہا کہ اقرأ، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، پھر انہوں نے بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ضمنی ضمۃ شدیدۃ، سینے سے لگا کے بڑا زور سے مجھے بھینچا، اور پھر کہا اقرأ یا محمد، پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، اسی لیے حضور کانپتے ہوئے گھر آئے، آپ کو بخار ہو گیا، شدید سردی ہو گئی، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محمد مصطفیٰ نہ گھبرائیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے، انک تصل الرحم وتعین فی النوائب، آپ سے رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں، ایسے اوپر سے اترا تھا، مجھے یہ کہا، میں نے پڑھا اور مجھے بھینچ لیا، اس لیے میں ڈر گیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہ گھبراؤ، ابھی ہم چلتے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی ہو چکے تھے، اور بی بی خدیجہ کے رشتے دار بھی تھے، حضور کو لے کے آئی۔ ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ سنا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا ابشری یا خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، تمہارا شوہر تو نبی ہے۔
اس پہ اترنے والا اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے. آپ تو خوش ہوں، آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے صرف ایک لفظ شاہد پکڑ لیا. اللہ کے بندے، شاہد کا معنی جہاں گواہی ہے وہاں بیان کرنا بھی ہے. تو اللہ کے نبی نے توحید بیان نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی نے ساری قوم کو خطاب نہیں فرمایا؟ اور اگر لفظ شہادت سے حاضر ناظر بنتا ہے تو حضور کی امت بھی تو قیامت میں شہادت دے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو ساری امت حاضر ناظر ہو گئی. بس ایک باطل فرقوں کی ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ وہ بات سے بات بناتے ہیں. جیسے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضرت غوث پاک نے رمضان شریف میں دودھ نہیں پیا. لوگوں کو تسلی تب ہوئی کہ چاند نظر آ گیا ہے کہ آج غوث پاک نے دودھ نہیں پیا. اللہ کے بندے، بچے پر دودھ بنا ہے، بچے پر روزہ تھا یا آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اس لیے دودھ نہیں پیا. ایسے یعنی کسے بنائیں گے جن کا سر پیر بھی نہیں ہوتا ہے. ہر جگہ اگر حضور حاضر و ناظر ہوں تو اللہ قرآن میں تو نہ کہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان وما کنت بجانب الطور. آپ وہاں بھی نہیں تھے. اور جب آپ اپنے گھر میں ہیں، زندہ ہیں، باہر آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ خروج الینا یا محمد، اللہ نے فرمایا کیسے بے وقوف لوگ ہیں، میرے نبی گھر کے اندر ہیں. تو حضور نے تو نہیں سنا کیا پکار رہے ہیں. جب باہر آئے حضور پتہ لگا کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا، اگر صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، تم جاتے اور ان سے کہتے ہاں بھائی کیا بات ہے، پھر تم بات کرتے. اللہ تو فرماتا ہے کہ جو باہر کھڑے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ نہیں ہے، اور آپ اپنے ملک سے ایک دیگ پکا کے حلوے کی نبی پاک کو بلا لیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بس دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہمارے بس میں تو کوشش ہے، سعی ہے، السعی منا والاتمام من اللہ، لیکن ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے.